بلوچستان کے اندر حالات گھمبیر ہیں. ہم نے کچھ نہ کچھ رد عمل دینا ہے. فیصلہ ساز قوتیں سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں. کل پارلیمان کی سلامتی کمیٹی کا ایک غیر معمولی اجلاس ہوگا. اس کے اندر بریفنگز دی جائیں گی, لیکن معاملہ صرف بریفنگز تک محدود نہیں رہے گا. معاملے کو ہم نے حل کی طرف لے کے جانا ہے. تو بلوچستان کے اندر کیا واقعتاً آپریشن ہوگا یا مصالحتی عمل ہوگا؟ ہمارے پاس ایکس پرائم منسٹر کیئر ٹیکر سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب موجود ہیں. ان کا بہت شکریہ. میں آپ کا ایک بیان دیکھ رہا تھا کاکڑ صاحب کہ جس میں آپ نے کہا کہ کچھ وقت میں بلوچستان میں آپریشن ہو سکتا ہے 1.5 ماہ کے اندر. Is that what you said یا میرے خیال میں جو ہے نا آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ. تو آپ کے خیال میں وے فارورڈ اب آپ کو کیا لگتا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ بلوچستان کے اندر ایسکیلیشن کتنی ہے اور جو اسکیل آف اٹیکس ہیں وہ کس قسم کے ہیں, تو آپ ذرا ہمیں فور کاسٹ کر کے بتائیں کیا وچ وے از اٹ گوئنگ ٹو گو؟ طلعت صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو کریکٹ ڈائگنوسس اگر نہیں ہوگا اس کے لیے آپ جو بھی ریمیڈیز سجیسٹ کریں گے, اگر آپ کارڈیک پیشنٹ ہے اور آپ کو جو ہے نا کینسر کی دوائیاں دی جا رہی ہوں گی تو ریکوری تو ہونی نہیں ہے. ٹھیک. آپ ایک آل آؤٹ انسرجنسی فیس کر رہے ہیں جس کا سب سے بڑا ٹول ٹیرر ہے. وائلنس اور ٹیرر کو انہوں نے استعمال کر کے پاپولیشن کو ہاسٹیج کرنا چاہ رہے ہیں. جو ریزالو ہے ٹو کاؤنٹر دیٹ ٹیرر آؤٹ فٹس, اس ریزالو کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ انسرجنس کے پارٹ پہ ایک ویل تھاٹ اسٹریٹجی ہے. رسپانس کیا ہونا چاہیے, رسپانس پہ آپ کے ذہن میں کلیئرٹی, لیٹس اسٹے ود انسرجنسی, تو آپ کے ذہن میں ایبسلیوٹلی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ فل اسکیل فل تھروٹل انسرجنسی ہے؟ ایبسلیوٹلی, مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں. ایم کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, بظاہر جو اسٹیٹڈ گول ہے ان کا یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو آلٹر دا جیوگرافی. وہ کہتے ہیں ہم ایک اپنی نئی ریاست بنائیں گے اور اس ریاست کی تشکیل کے لیے جو آرمڈ اسٹرگل ہے اس کو وہ جائز تصور کرتے ہیں, وہ درست تصور کرتے ہیں. اس میں وہ بیرونی قوتوں سے مدد لینا جو ہے نا اس کو بھی اپنی ایک حکمت عملی کا حصہ سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کے 1% چانسز بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, پاپولیشن جب آپ آلٹر کرتے ہیں, اچھا اس کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیوگرافی کو آلٹر کریں. اس کے آلٹر کرنے کے لیے آپ کو ٹیریٹری اور پاپولیشن کی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے اور ٹیریٹری کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. یہ کیپیبلٹی ہے نہیں. جب یہ کیپیبلٹی نہیں ہے تو یہ ایز اے ٹیکٹکس کیا کرتے ہیں کہ یہ پرنسپل آف لیتھیلٹی اور پرنسپل آف سروائیبلٹی ان دو کے تحت کھیلتے ہیں. یہ لیتھیلٹی کو اس سٹیج تک لانا چاہتے ہیں, اس ڈگری تک لانا چاہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ مینجمنٹ فورسز ہیں, جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, وہ بیزار آ جائیں, ان کے ریزالو ختم ہو جائے اور وہ اس کو ابینڈن کر دیں. دس از واٹ دیئر اسٹریٹجی از. اسی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اسی رسپانس میکینزم میں اپنے ریزالو کو شو کرنا ہے, ڈٹرمنیشن دکھانی ہے. پریویل وہی فریق ہوگا جو زیادہ ڈٹرمنٹ. انسرجنسی پر واپس آئیے گا, کاؤنٹر کرنے کا طریقہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال کیا جائے, کیا کیا جائے؟ میں اعداد و شمار میں نے اپنے ایک ویلاگ میں بھی یہ بتائے ہیں. جو اعداد و شمار ہے اس کے اندر ہم ہر 10 منٹ میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود پچھلے 435 دنوں کے اندر یعنی 2024 اور یہ دن ملا کے تقریباً 200% کا انکریز ہے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو کائنیٹک آپریشن ہے, طاقت کا استعمال وہ تو ہو رہا ہے, انٹیلیجنس بھی استعمال ہو رہی ہے, اس میں ہم کیا اضافہ کریں گے؟ دیکھیں, اس میں سمجھتا ہوں جو کہ سیکیورٹی کے ایکسپرٹس ہیں یہ ان کا چیلنج ہے کہ وہ کائنیٹکس کو, جس کو میں تجویز کرتا ہوں ہمیشہ کہ اسمارٹ کائنیٹکس. اب اسمارٹ کائنیٹکس میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیومن انٹیلیجنس کا کمبینیشن ہے, فوکس ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں, اس کو اسپیشلائزڈ فورسز ٹرین کے حوالے سے. اب جس طرح کا ٹرین بلوچستان کا ہے یا وزیرستان کا ہے, وہاں پہ آپ کو پنجاب کی صورتحال یا سندھ جیسی صورتحال کا سامنا نہیں ہے. اس ٹرین کے مطابق اپنی فورسز اتارنی ہوں گی. اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ دا نمبرز. آپ دیکھیں نا, انسرجنٹس کے نمبرز جو ہے نا دے آر آلویز ایٹ آڈ, وہ آپ سے ہمیشہ کم ہوتے ہیں, لیکن کم نومیریکل نمبر میں بھی وہ زیادہ امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو اسٹیٹ کا رسپانس میکینزم ایون ویزاوی کینیٹکس ہے اس کو بھی ہمیں ری وزٹ ضرور کرنا پڑے. تو اس سے مراد ہے کہ ساری شکل کیا نکلے گی؟ ایک نیا آپریشن ہوگا, یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, آپریشن لفظ بلوچستان کے کانٹیکس میں وہ لوگوں کو جو ہے نا اس کے کانوٹیشن کچھ اور لے لیتے ہیں, لیکن بات آپریشن کی نہیں ہے. آپ کی کانسٹیٹیوشنل لیگل
ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ پاپولیشن کو سیکیور کریں، اور جو گروہ پاپولیشن کے اندر آرمڈ ہو جاتا ہے، اسلحہ اٹھا لیتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنا، اس کو ایلیمینیٹ کرنا، اس کو ٹارگٹ کرنا، اس کو نیوٹرلائز کرنا، یہ ایک لیجٹمیٹ ایکٹ ہے، یہ ایکٹ آف ٹیرر نہیں ہے۔ یہ آپ اپنی انٹرنیشنل لاء کے تحت، اس فریم ورک کے تحت بھی اپنی پاپولیشن کو لیجٹمیٹلی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اینڈ دس از واٹ وی شوڈ ڈو۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں ظاہر ہے اس کو ریوزٹ کریں گے، سیکیورٹی فورسز، کل کا اجلاس بڑا اہم ہے اور کچھ پالیسی پلاننگ ہم توقع کر رہے ہیں اگلے 48 گھنٹے میں، ہمیں نظر بھی آ جائے گا کیا ہونے والا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ کے اندر ذکر ہوا کہ جو ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا اس کے بہت سارے حصے جو ہیں وہ سیاسی حکومتوں نے کرنے ہیں۔ جو 10واں پوائنٹ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ بلوچستان کے اندر مصالحتی عمل شروع ہونا چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں مصالحتی عمل جو ہے اس کے لیے نمبر 1 ماحول موجود ہے، نمبر 2 اگر مصالحتی عمل کا آغاز کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے، اور کیا فائٹ ٹاک اکٹھا چل سکتا ہے یا فائٹ پہلے ٹاک بعد میں؟ کیا دیکھیں، میں تو اس جو سو کالڈ نیگوسیشن ہے نا، دیکھیں ریاست کے پاس دونوں ٹول موجود ہوتے ہیں، اپلیکیشن آف فورس کا ٹول بھی موجود ہوتا ہے اور جو نیگوسیشن یا ڈائلاگ کا ٹول ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے۔ ڈسکریشن ریاست کے پاس ہوتی ہے کہ ایونچولی آپ کا اینڈ رزلٹ کیا ہے، کہ آپ پیس انشور کر سکیں، آپ آرڈر انشور کر سکیں۔ یہ اسیسمنٹ کرنی چاہیے کہ یہ جو نیگوسیشن کی بات سجیسٹ کرتے ہیں، کب دنیا میں کہاں کیسے نیگوسیشنز ہوئی ہیں۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ وائلنس کا شکار پاکستان کا معاشرہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ کولمبیا میں پابلو اسکوبار نے ایک کمرشل پلین کو اڑا دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جی میں نے نیگوسیشن کرنی ہے۔ کولمبین سٹیٹ نے نہیں کہا، لیکن کولمبین سٹیٹ بہت تھکی ہوئی سٹیٹ تھی پاکستان کے مقابلے میں، انہوں نے کہا کہ آپ ایک منیمم جو جرم اپنا ہے وہ ایڈمٹ کریں گے، اس کے تحت آپ کو کنوکشن ہوگی اینڈ یو ول بی امپریزنڈ، اور پھر ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن یہاں پر جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ دوسری پارٹی کی طرف سے، دہشت گردوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ہے، جس کا 10واں پوائنٹ ہے مصالحتی عمل، یہ ہم نے خود پرپوز کیا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم مؤخر کر دیں، ابھی وقت نہیں ہے؟ کیا بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی شاید یہ ویل تھاٹ نہیں تھا یہ پوائنٹ۔ جب بھی کسی نے نیگوسیشن کرنی ہے، یہ رجوع کون کرتا ہے؟ بندہ بڑی ہستی سے رجوع کرتا ہے، خدا سے رجوع کرتا ہے، ریمورس بتاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں، اور وہ میگنیمنٹی کا مظاہرہ کرتی ہے اور وہ کہتی ہے اچھا معافی تلافی کا کوئی رستہ نکالتے ہیں۔ یہاں یہ واحد فارمولہ ہم دے رہے ہیں کہ وی آر آلویز بیگنگ دیم اینڈ دے شو مور ریجیڈیٹی۔ یہ اس طرح ہے کہ آپ بیڈ بیہیویئر کو ریوارڈ کر رہے ہیں۔ 10 مرتبہ پاکستان کی ریاست نے گفت و شنید کو یا اس نقطے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ انسرجنٹس کے جانب سے ایک مرتبہ کوئی مجھے بتا دے کہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہو۔ یہ جو ذکر فرمایا کہ انسرجنٹس کے ساتھ انگیج کیسے کرنا ہے، میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس کے اندر بتایا گیا کہ دنیا کے اندر پچھلے تقریباً 70-80 سال کے اندر جتنی بھی انسرجنسیز ہوئی ہیں، جو لفظ آپ نے استعمال کیا، ان میں سے طویل المدت انسرجنسیز جو ریاستوں کے گلے میں پڑ گئی وہ تھی جن کو بارڈر پار سے سپورٹ تھی۔ جن کو بارڈر پار سے سپورٹ نہیں تھی وہ ہوئی پیک کیا، آپ نے کولمبیا کی مثال دی، سری لنکا کی بھی ہمارے سامنے ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ تو بارڈر پار ہم نے اب آئیڈینٹیفائی کیا، نیٹ ورک ہے، تو ان حالات کے اندر تو ہم تو ایک بڑی لمبی جنگ میں پھنس جائیں گے، یہ بھی ایک خدشہ ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پہلے تو ہمیں یہ اکنالج کرنا پڑے گا کہ یہ جنگ ہے اور ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے۔ کیسے لڑنی ہے؟ ہمت اور حکمت دونوں چیزیں۔ جو وزڈم اور حکمت کا پارٹ ہے اس میں جو اکراس دا بارڈر افغانستان کا اس میں کردار ہے، ایران ہے، ہندوستان ہے، اس کو کس سطح پہ ڈپلومیٹیکلی ہینڈل کرنا ہے، کاؤنٹر انسرجنسی کرنی ہے، اس میں بھی یقیناً غور و فکر مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہوگا اور یہ پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اوکے، I have to leave it there۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن